الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عصر کی اس نشست میں نیکیوں کے فوائد اور ثمرات پر بات چل رہی ہے کہ ایک انسان دنیا میں جب نیکی اور طاعت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے، اس کا بدل آخرت میں عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے فوائد دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں، ثمرات دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں۔ گو وہ فوائد اور ثمرات اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کے فوائد اور ثمرات آخرت میں ملنے والے ہیں، لیکن دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو اطاعت کے بعد چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے، اولاد کے اندر نیکی کا اثر آتا ہے، بہت سی آفات اور بلیات سے بچا رہتا ہے، اللہ کی حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے، بے شمار فوائد ہیں۔ انہی میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان نیکی اور طاعت کو اختیار کرتا ہے تو اس کی طاعت کی جو برکت ہے اللہ اس کی اولاد تک اس کا نفع پہنچاتے ہیں۔ جیسے سورہ کہف میں اللہ نے واقعہ بیان کیا حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے جو دیوار بلا اجرت کے درست کر دی وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑھا ہوا تھا، خزانہ دفن تھا۔ تفصیلی واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ کیوں گئے، پھر اس شرط پر گئے کہ کوئی سوال نہیں کرو گے، اور پھر بعض ایسی باتیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کہ جس پر سوال کیا کہ اس بستی کے رہنے والوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا اور انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو پوچھا کہ آپ نے دیوار کو سیدھا کیوں کر دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ گڑھا ہوا تھا، خزانہ چھپایا گیا تھا، اور جن کا یہ خزانہ تھا ان کا باپ بزرگ آدمی تھا اور وہ یتیم بچے تھے جن کا وہ خزانہ تھا۔ تو باپ کی جو نیکی تھی اس کا اثر کیا آیا کہ ان بچوں کے مال کی حفاظت کی گئی من جانب اللہ، اور بغیر کسی اجرت کے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا، کوئی اجرت نہیں لی۔ کس وجہ سے کہ یتیم بچوں کا وہ مال تھا اور یتیم بچے شہر میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا، چونکہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، بزرگ تھا، نیک تھا، اللہ کو یہ منظور ہوا کہ یہ دونوں اپنی جوانی پر پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ یہ نکال لیں۔ تو اس سے پہلے جب تک وہ خزانہ نکالنے کے قابل ہوں، اللہ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے خزانے کی حفاظت کی۔ لیکن کس وجہ سے حفاظت کی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا۔ اس باپ کی نیکی کا اثر یہ تھا کہ اولاد کے مال کی اللہ تعالی حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو اس قصے سے معلوم ہوا کہ ان لڑکوں کے مال کی حفاظت کا حکم خضر علیہ السلام کو اس سبب سے ہوا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ سبحان اللہ، نیکوکاری کے آثار نسل میں بھی چلتے ہیں۔ یعنی کوئی انسان یہ سوچے کہ اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو گناہ کا اثر میری ذات تک محدود رہتا ہے، اور کوئی یہ سوچے کہ اگر میں نیکی کرتا ہوں تو نیکی کا اثر میری ذات تک محدود رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ کا اثر بھی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ جیسے بدبو ہے، اس بدبو کو لاکھ چھپایا جائے لیکن بدبو دوسرے تک پہنچ کر رہتی ہے، چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ اور گناہ کی مثال کیا ہے؟ ایک بدبودار، تعفن دار کوئی چیز ہے، اللہ کی نافرمانی۔ تو اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی، وہ تعفن اور وہ بدبو جو ہے دوسروں تک جو پہنچتی ہے، اسی طرح سے گناہ کی ظلمتوں کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، مختلف انداز میں پہنچتا ہے۔ بعض لوگ کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو دوسروں کو گناہ پر ہمت ہو جاتی ہے، سبب یہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اس گناہ کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جس گناہ کو پہلے برا تک کبھی محدود نہیں رہتا، اور سب سے پہلے جو برائی کا اثر ہے وہ اولاد کے اندر منتقل ہوتا ہے، اس کی نحوست، اس کی ظلمت وہ اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہے، بیوی کے اندر منتقل ہوتی ہے، گھر کے اندر منتقل ہوتی ہے، کاروبار کے اندر، ملازمت کے اندر منتقل ہوتی ہے، کہ ان چیزوں سے اللہ برکتوں کو اٹھاتا چلا جاتا ہے، اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ اور جب چیزوں سے برکتیں نکل جاتی ہیں، سامان تو موجود ہوتا ہے، چیزیں تو موجود ہوتی ہیں، لیکن نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے جب برکتیں چلی جاتی ہیں تو ان چیزوں کی حیثیت ایسے ہو جاتی ہے جیسے جسم بلا روح کے ہوتا ہے، اور جسم بلا روح کے بیکار ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کیونکہ اصل چیز کسی بھی
کسی بھی چیز کے اندر اصل کیا ہے؟ وہ اس کی روح ہے، وہ برکت ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ گناہ کر لیا توبہ کر لیں گے، اللہ سے معاف کرا لیں گے، ارے بھائی گناہ کی جرات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، تو اللہ کتنا بڑا محسن ہے، کتنے اس کے احسانات ہیں، کس منہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اصل نسلوں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے نیکی کا جو اثر ہے، وہ نیکی کا اثر بھی انسان کی نسلوں کے اندر منتقل ہوتا ہے، کہ ایک نیک آدمی کو جب لوگ دیکھتے ہیں، وہ چاہے زبان سے کسی سے کچھ نہیں کہتا، لیکن جب لوگ اسے دیکھتے ہیں، اس نیک آدمی کو دیکھتے دیکھتے لوگ خود بدلنے لگتے ہیں، نیکی کے راستے پر آنے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نیکی کے اندر ایک کشش اور جاذبیت رکھی ہے، اور وہ جاذبیت ایسی ہے کہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ آپ صحابہ کی مثال لے لیجئے کہ صحابہ کی کیا مثال ہے کہ یورپ تک گئے، افریقہ تک گئے، یہاں ایشیا اور سینٹرل ایشیا تک گئے، لیکن زبان نہیں جانتے تھے۔ کیا ہوا؟ بس اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کیا، نیکی کے خوگر اور عادی تھے، نیکی ان کی غذا تھی، اس کی کشش ایسی تھی، جاذبیت ایسی تھی کہ جہاں جاتے تھے لوگ دیکھتے تھے یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کی معاشرت کیسی ہے، ان کے اخلاق اور عادات کیسے ہیں۔ اور انسان کے اندر کوئی ذاتی خوبی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ دین ایسا ہے، اس دین کی اپنی جاذبیت اور کشش ایسی ہے کہ جب کوئی انسان اس دین پر عمل کرتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو وہ جاذبیت اور کشش ایسی ہے دوسروں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے، جیسے مقناطیس۔ تو اللہ نے نیکی کے اندر وہ اثر، وہ تاثیر رکھی ہے۔ پھر سب سے بڑا فائدہ تو اپنی اولاد کا ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھا کہ جب کسی کا نکاح کا موقع ہوتا تھا تو نکاح کے موقع پر ایک نصیحت ضرور فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، نکاح کا مطلب کیا ہے؟ ایک نئے خاندان کی تشکیل ہے، جیسے ایک نئی عمارت کی بنیاد ڈالنا ہے۔ اب وہ عمارت کی بنیاد اگر صحیح ہوگی، مضبوط ہوگی، تو عمارت بھی اچھی تعمیر ہو جائے گی، اور اگر عمارت کی بنیاد میں کوئی خامی ہو گئی، کوئی جھول آ گیا، کمزوری آ گئی، تو اوپر مضبوط اور پائیدار عمارت تعمیر نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اب یہ جو نکاح ہے، اس نکاح کی جو بنیاد ہے وہ نیکی اور تقوی پر رکھو، اور جب نیکی اور تقوی پر اس کی بنیاد ہوگی تو اس نیکی کا جو اثر ہے وہ نسلوں کے اندر منتقل ہوگا۔ بنیاد اچھی ہے نا، عمارت بھی وہی تعمیر ہوگی، نیچے بنیاد ہوگی، اور نیچے سے بنیاد اگر ٹیڑھی ہو جائے عمارت سیدھی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیکی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور گناہ سے اللہ کا غضب آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے غضب کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انسان تو اللہ کے قرب کا متلاشی ہے، تو اس لیے، اور نیکی کا کرنا آسان بھی ہے، مشکل بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے جی نیکی کا کرنا تو بڑا مشکل ہے، کیسے کریں، گناہ سے کیسے بچیں؟ تو اللہ نے کسی ایسی چیز کا انسان کو مکلف نہیں بنایا کہ وہ نیکی نہ کر سکتا ہو، گناہ سے نہ بچ سکتا ہو۔ دونوں چیزیں اختیاری ہیں، غیر اختیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ نے کسی ایسی چیز کی تکلیف نہیں دی، مکلف نہیں بنایا جو انسان کے اختیار میں نہ ہو، قابو میں نہ ہو، کر سکتا ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمت اور ارادے کی ضرورت ہے۔ اور آج کیفیت یہ ہے کہ انسان جب نیکی کا موقع آتا ہے، نیکی کو ٹال مٹولتا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ ہاں جب کر لیں گے، پڑھ لیں گے، صبح کر لیں گے، شام کو کر لیں گے، اور پھر اوپر سے نفس ایک دھوکہ دیتا ہے جی کسی سے دعا کرا لو، نیکی کی توفیق ہو جائے۔ ارے بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خالی دعا سے کام چلانا چاہتا ہے؟ تو کبھی یہ بھی دعا کرائی کہ دعا کر دو کہ پیٹ بھر جائے؟
بغیر کھانا کھائے پیٹ بھر جائے دعا کر دو، نہیں وہاں تو کھانا کھاتا ہے، پتہ ہے کہ خالی دعا سے پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے دعا سے تجھ سے نیکی ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ تو اپنے ارادے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس کو انجام دینے کے لیے کمر بستہ نہ ہو جائے۔ کیسے نیکی ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو سستی اور کاہلی ہے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ یہ ایک مرض ہے اور مرض کا علاج ہوتا ہے، اور علاج سے مرض سے شفا یابی ہو جاتی ہے۔ اور سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی ہے، ہمت ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، خواتین کے اندر بھی عادت ہوتی ہے کہ باتیں کرنے کے اندر تو بہت جی لگتا ہے لیکن نیکی کرنے کے اندر سستی اور کاہلی ہے، کہ مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن مجید کھول کر دیکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ قرآن مجید کا کھولنا کیا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں، اور اگر 10 منٹ بھی بیٹھ کر تلاوت کر لی تو کتنی تلاوت ہو گئی؟ کم از کم 10 منٹ میں ایک پاؤ سے زیادہ آدمی پڑھ لیتا ہے۔ کتنے الفاظ ہیں، کتنی نیکیاں ملی۔ اور وہی بات اگر 10 منٹ بیٹھ کر باتیں کی، اب تو 10 منٹ باتیں کون کرتا ہے، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کے اندر کیا حاصل کیا سوائے اس کے کہ غیبتیں کی، کہیں جھوٹ بولا، کسی پہ تہمت لگائی، کسی پہ الزام لگایا، کسی پہ طعنہ زنی کی، اور کیا کیا؟ تو اپنی نیکی کو برباد کیا۔ اس سے بہتر تھا کہ خاموش رہا جاتا، اس گفتگو سے بہتر تھا کہ خاموشی اور سکوت کو اختیار کیا جاتا، کیونکہ خاموشی کے اندر بھی نجات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو خاموشی میں نجات ہے، بولنے میں نجات نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہے جو زبان سے نکل رہا ہے لکھا جا رہا ہے، حساب ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے یہ لکھنے والے بیٹھے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اور آج تو جدید چیزوں نے اس چیز کو سمجھنا اور آسان کر دیا کہ ایک چھوٹا سا موبائل، اس کی میموری کتنی ہے، چھوٹا سا MP3 ریکارڈر ہے، اس کی میموری کتنی ہے۔ تو پھر اللہ اگر کسی کو زندگی کو ریکارڈ کرنا چاہے تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے، سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے، اللہ پھر یہی چاہتا ہے، اپنے بندے کو موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ کسی طرح سے میری طرف رجوع کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن غفلت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ جو غفلت ہے نا، یہ بہت سی بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ غفلت اپنی ذات میں ایک بیماری نہیں ہے، یہ بہت سی بیماریوں کا یہ مجموعہ ہے۔ اس لیے جس نے غفلت کا علاج کر لیا اس نے بہت سی بیماریوں کا علاج کر لیا اور بہت سی بیماریوں سے شفا یاب ہو گیا۔ تو غفلت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور غفلت کی ضد کیا ہے؟ غفلت کی ضد یاد ہے، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جائے۔ اور یاد کا خالی مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے کر اللہ اللہ کرتا رہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہے۔ یاد کا صرف اتنا مطلب نہیں، یاد کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت جس نیکی کا موقع ہو اس نیکی کو کر گزرے۔ آسان سی بات ہے، جس وقت جس نیکی کا موقع ہو کر گزرے، ہمت کر کے کر گزرے، سستی کاہلی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ رکاوٹ تو اندر سے پیدا ہوتی ہے، رکاوٹ تو رکھی گئی ہے۔ رکاوٹ کس لیے رکھی گئی ہے؟ رکاوٹ اس لیے رکھی گئی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، جس کام پہ اللہ نے لگا دیا لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے اجر و ثواب بھی کوئی نہیں ہے، ان کے لیے ترقی بھی کوئی نہیں ہے۔ بس جس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں قیامت تک لگے رہیں گے، کوئی ترقی نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ لیکن ایک انسان کے اندر یہ رکاوٹیں موجود ہیں، یہ نیکی کرنا چاہتا ہے، وہاں شر کا خیال آ جاتا ہے، یہ خیر کی طرف چلتا ہے، شر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو خیر اور شر کے مابین اس کی زندگی ہے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن اس رکاوٹ کو قابو کرنا، اس کو عبور کرنا، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔
ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ جس کو عبور نہ کر سکتا ہو، جس پر قابو نہ پا سکتا ہو، ایسی رکاوٹ نہیں۔ تو اس لیے اس سستی کا علاج کرنا چاہیے اور ہمت کر کے نیکی کرنا چاہیے، اور نیکیوں میں بہت بڑی نیکی اپنی اس زبان کو قابو میں رکھنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا، کیونکہ یہ زبان ایک ایسی بلا ہے کہ یہ زبان دلوں پہ نشتر مارتی ہے، نشتر۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ تلوار کا لگا ہوا زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو لگا ہوا زخم ہے وہ بھرا نہیں کرتا۔ جبھی تو کہا گیا کہ پہلے تول اور بعد میں بول۔ ہر بول بولنے کا نہیں ہوتا کہ جو منہ میں آیا وہ بول دیا، سوچ کر بولنے کی عادت ہونی چاہیے اور کم بولنے کی عادت ہونی چاہیے، اور جتنا انسان کم بولتا ہے اتنا اس کا عزت اور احترام باقی رہتا ہے، اور جتنا زیادہ بولتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے، بہت سے لوگ بولتے رہتے ہیں تو ان کے چھوٹوں کی نظروں میں بھی ان کی عزت اور احترام نہیں ہوتا، چھوٹے بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ کیا ہر وقت بولنا ہی بولنا ہے، ہر وقت اعتراض ہی اعتراض ہے۔ اس لیے بہت سی چیزوں کو دیکھ کر بھی خاموش رہنا چاہیے، صرف نظر کرنا چاہیے، کیونکہ پہلی چیز اپنی حفاظت ہے کہ اگر ہم کچھ بولے اور ہمارے بولنے میں کوئی طعن ہو گیا، طنز ہو گیا، تلخی ہو گئی، ترشی ہو گئی، خلاف واقعہ کوئی بات ہو گئی، اس میں کوئی جھوٹ شامل ہو گیا، کوئی غیبت ہو گئی، کسی پر بہتان لگ گیا، تو کتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اور گناہ کتنا ہوگا، کتنا گناہ ہوگا۔ یا اسی بولنے کے اندر کسی سے نفرت کا اور حقارت کا اظہار ہو گیا، بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ کسی سے نفرت اور حقارت تو نہیں ہونی چاہیے۔ نفرت اور حقارت اگر ہو تو اپنی ذات سے ہو، کسی انسان کے ساتھ نہ ہو۔ ارے کسی جانور کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، جانور کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ ایک اللہ والوں کی پکڑ صرف اس بات پر ہو گئی کہ ہولی کے زمانے میں ایک گدھا جا رہا تھا، تو پان کھا رہے تھے، اور ایک ازراہ مذاق پان کی پیک گدھے پہ ڈال دی کہ تیرے ساتھ کسی نے ہولی نہیں کھیلی، لا میں ہولی کھیل لوں۔ اب ایک اس جانور کی اس کے اندر ایک توہین ہے، اور دوسرے تشبہ ہے حنوط کے ساتھ میں کہ یہ ہولی جو کھیلنا ہے تو یہ تو ہندوؤں کا ایک تہوار ہے۔ اس بات پر بعد انتقال کی پکڑ ہو گئی کہ جانور پر تھوک دیا، پان کی پیک ڈال دی، اور تشبہ کس سے ہوئی؟ ہندوؤں کے ساتھ ہوئی۔ تو بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ اس لیے سوچ کر بولنے کی عادت ہونی چاہیے اور کم بولنے کی عادت ہونی چاہیے۔ جتنا کم انسان بولتا ہے اتنا ہی اس کا عزت اور احترام برقرار رہتا ہے، اور ہمیشہ زیادہ بولنے والے کا عزت اور احترام ختم ہو جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ زبان جنت میں لے جانے کی کنجی بھی ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے اس جانے کا سبب یہ زبان کی خرابی ہوگی، اس زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو کیوں نہ اس زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا لے، کتنا فائدہ ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت جس نیکی کا موقع ہو ہمت کر کے اس نیکی کو کر گزرنا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے، تو ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ وہ ذرا سی بات جس کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے، بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی، کاش وہ ذرا سی بات پہلے پتہ چل جاتی، اتنے مجاہدے نہ کرنے پڑتے۔ لیکن وہ ذرا سی بات بتائی نہیں۔ وہ ذرا سی بات کون سی تھی؟ بس یہ تو کہا کہ اگر وہ ذرا سی بات پہلے پتہ چل جاتی تو اتنے مجاہدے نہ کرنے پڑتے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے اس بات کو ظاہر نہیں فرمایا کہ وہ ذرا سی بات کون سی ہے، لیکن حضرت نے ازراہ تفنن فرمایا کہ میں
اپنی کم ظرفی کی بنا پر میں بتا دیتا ہوں کہ وہ ذرا سی بات کون سی ہے۔ فرمایا کہ وہ ذرا سی بات یہ ہے کہ جس وقت کسی نیکی کا موقع ہو، ہمت کر کے اس نیکی کو کر گزرنا، ہمت کر کے نیکی کو کر گزرنا، اور جس وقت کسی گناہ کا موقع ہو، ہمت کر کے اپنے کو گناہ سے بچا لینا۔ بس یہ ہے وہ ذرا سی بات جس کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، بڑی بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، مخالفت نفس کرنی پڑتی ہے۔ اور فرمایا کہ جسے یہ بات حاصل ہو گئی اسے سب کچھ حاصل ہو گیا، پھر اسے نہ کسی شیخ کی ضرورت ہے، نہ سید کی، نہ کسی اور کی۔ اگر جسے یہ بات حاصل ہو جائے لیکن بغیر اللہ والوں کے دامن کے، ان کی جوتیوں میں اپنے کو پامال کیے، یہ بات حاصل ہوتی نہیں ہے۔ یہ ذرا سی بات ہے، اور اسی ذرا سی بات کے اندر بڑی کوتاہی ہے۔ تو اس لیے رکاوٹیں تو ہیں، رکاوٹیں تو ہوں گی، لیکن جب آدمی کسی رکاوٹ کے لیے اپنے کو کمر بستہ کر لیتا ہے، آمادہ کر لیتا ہے، پھر کتنا ہی پرخطر سفر ہوتا ہے، انسان وہ سفر کر گزرتا ہے، منزل پہ پہنچ جاتا ہے، پھر نہیں ڈرتا کہ جب جانا ہے تو جانا ہے۔ لیکن اگر کوئی گھر بیٹھ کے ڈرتا رہے کہ جی راستہ تو بڑا خطرناک ہے، کیسے جاؤں گا، تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے آسانی نہیں ہوگی۔ اس کی آسانی کا طریقہ یہی کہ تو چل پڑ، آگے اللہ آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے کام میں لگنا چاہیے، کام میں لگنا چاہیے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، اور فکر کے التزام سے ہوگی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کامیابی باتیں بنانے سے نہیں ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، باتیں بنانے سے نہیں ہوگی۔ اور آج کام میں سب سے زیادہ سستی اور غفلت ہے، اور فضولیات کے اندر بہت انہماک ہے۔ اور آج ہمارا سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ فضولیات کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کہ وقت جیسا قیمتی سرمایہ ضائع کس میں ہو رہا ہے؟ فضولیات کے اندر۔ ادھر بیٹھ، ادھر بیٹھ، اس کی باتیں، بس اس کے اندر وقت برباد ہے۔ تو بات یہ چلی کہ انسان کی جو نیکی کا اثر ہے اس کی اولاد کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ کس وجہ سے سیدھا کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا۔ تو نیکی کے جو آثار ہیں وہ انسان کی نسل میں چلتے ہیں۔ آج کل لوگ اولاد کے لیے طرح طرح کے سامان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جائیداد بھی ہونی چاہیے، پیسہ بھی ہونا چاہیے، اور ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے ہیں، اولاد کی فکر میں، اولاد کے لیے سہولیات کی فکر میں۔ ٹھیک ہے، سہولیات کی فکر کرنی تو چاہیے، لیکن سہولیات کی فکر کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد سے غافل ہو جانا چاہیے۔ سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ اولاد کو نیک بناؤ، اس اولاد کو نیکی کے راستے پر ڈال کے جاؤ، اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود نیک بن جاؤ، اور جب خود نیک بن جاؤ گے تمہاری زندگی کے اندر نیکی ہوگی، تمہارے اعمال میں، افعال میں، اقوال میں، اس کا اثر اولاد کے اندر منتقل ہوگا، اولاد بھی نیک ہو جائے گی۔ اور پھر ایسی نیک اولاد کے لیے اگر کچھ چھوڑ کر بھی جاؤ گے تو وہ ان کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ورنہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ مال تو بہت بنایا، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، لیکن اولاد کو نہ بنایا۔ مال بنایا لیکن اولاد کو نہ بنایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس اولاد نے اس مال کو جو باپ نے بنایا تھا، اولاد کے لیے بنایا تھا، لیکن اولاد کو نہیں بنایا تھا، اس نااہل اولاد نے اس مال کو ایسا ضائع کیا کہ جس شہر کے اندر وہ باپ ایک رئیس تھا، مالدار تھا، اسی شہر کے چوراہے پہ کھڑا ہو کے بیٹا بھیک مانگتا تھا۔ کس وجہ سے؟ مال تو بنایا، اولاد کو نہ بنایا۔ تو اصل چیز اولاد کا بنانا ہے، اصل چیز اولاد کی تعمیر ہے۔ اگر اولاد نااہل ہے تو مال اس کے کس کام کا ہے؟ اڑا دے گا، اس کو مال کو پھونک دے گا۔
تو اس لیے اپنی اولاد پر توجہ کرنی چاہیے، اس اولاد کو اچھا انسان بنانا چاہیے، اور وہ اولاد کے لیے اچھا انسان بنانے کی جو محنت ہے وہ بچپن سے ہے، اچھی عادات اور اطوار اس کے اندر ڈالنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچپن میں تو کہتے ہیں کہ جی بس ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سب سیکھ جائے گا۔ نہیں، یہی تو وقت ہے جس عمر کو بچہ کہہ کر ضائع کر دیا جاتا ہے، تو یہی تو عمر ہے اسے سنبھالنے کی۔ اس عمر سے اگر محنت کی جائے گی، اس کے اندر اچھائی اور اچھی عادتیں پختہ ہوتی چلی جائیں گی، پھر ساری زندگی وہ اچھی عادتیں جانے والی نہیں۔ ادب ہے، احترام ہے، قدردانی ہے نعمتوں کی، کھانے پینے کا سلیقہ، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، گفتگو کا سلیقہ، اچھے الفاظ اس سے ادا کرانا، بڑوں کی ایک عزت اور احترام کروانا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سکھانا چاہیے۔ اور آج تو فرصت ہی نہیں ہے، آج کے زمانے کی ماں جو ہے اسے تو موبائل سے فرصت نہیں ہے، بچے کو کیا سکھائے گی؟ گھنٹوں موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اب تو ڈاکٹروں کی ایک تحقیق بھی آ گئی کہ یہ جو موبائل لے کر وہ جو یوں کر کے جو دیکھتے رہتے نیچے موبائل، تو اب کیا ہے کہ گردن کے موہروں کے اندر بیماری ایک آ گئی، اور اس بیماری کا نام بھی آ گیا، پتہ نہیں نیک اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس بیماری کا نام بھی آ گیا، اور وہ تیزی سے بیماری پھیل رہی ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے کبڑے ہو جائیں گے، گردنیں جھکی بھی ہوں گی، کیونکہ گردن جھکا کے جو ہے وہ گھنٹوں بیٹھے ہوئے کارٹون دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے موبائل استعمال بھی کرنا ہے تو ایسے کر کے موبائل کو استعمال کرو، ایسے کر کے، یوں کر کے نہیں۔ یہ گردن کے موہرے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ نئی بیماری پیدا بھی ہو چکی، پھیل بھی رہی ہے، اور اس کا نام بھی آ چکا ہے کہ یہ بیماری ہے۔ آج گھنٹوں عورتیں برباد کر دیتی ہیں موبائل کے اندر، تو کیا اولاد کی تربیت کرے گی؟ تو اس لیے بھائی اصل کمائی انسان کی اولاد ہے، یہ اولاد نیک نامی کا ذریعہ بنتی ہے، یہ اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر نیک اولاد چھوڑ کر گیا، کل مرنے کے بعد قبر پہ بھی آئے گا، کل 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب بھی کر دے گا اگر یہ نیک اولاد ہوگی۔ اور اگر اولاد کی تربیت نہیں کی تو وہی حال ہوگا کہ باپ کی لاش گھر میں پڑی ہے اور اولاد مال کے لیے آپس میں دست و گریبان ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، مال پہ قبضے کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ جو چیز لگ جائے پھر یہ کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی برکت سے اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے اور دیگر چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر بھی نیکی لانی چاہیے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نستعينك على طاعتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما،
یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں نیک بنا، نیکی پر چلنے